حضرات مومنین السلام علیکم۔ آج الحمدللہ آن لائن مجلس کا سلسلہ گراف ایجنسی پر جاری و ساری ہے، اور اس وقت کی جو مجلس کا آغاز ہو رہا ہے یہ مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم حاجی سید نواب حسین زیدی ابن سید انتظار حسین زیدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے گراف ایجنسی پر آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید کرتاز کربلائی صاحب قبلہ، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قاری ندیم صاحب۔ پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب عسکری غدیری صاحب۔ تو آئیے اب مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک مرحوم حاجی سید نواب حسین زیدی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گی، اور اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب عسکری غدیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کی خدمت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جلد سے جلد محرم ایام اعظم سے قبل ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، تاکہ ہم اسی شان و شوکت کے ساتھ محرم برپا کر سکیں۔ اس کے بعد 4 مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آخری امام کے حوالے سے کہ ان کے چہرے کی دید ہو جائے، ان کے چہرے کی دید ہو جائے، پھر ہماری بھی عید ہو جائے، ان کے چہرے کی دید ہو جائے، پھر ہماری بھی عید ہو جائے، ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم چاہے دنیا یزید ہو جائے، ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم چاہے دنیا یزید ہو جائے۔ اس کے بعد 6 مصرے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، گھر سے جو اٹھ کے مجلس سرور میں آ گئے، قطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے، قطرے ادھر ادھر کے سمندر میں آ گئے، اور جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو، جتنے صفات رب نے دیے تھے رسول کو، سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے، سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آ گئے۔ اور جس وقت ہم نے فرش عزا پر پڑھی نماز، جس وقت ہم نے فرش عزا پر پڑھی نماز، ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے، ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے۔ یہیں سے ایک مطلع چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے نام پر اور مرتضیٰ کے نام پر، مصطفیٰ کے نام پر اور مرتضیٰ کے نام پر، زندگی کو وقف کر دو کربلا کے نام پر، زندگی کو وقف کر دو کربلا کے نام پر، ملکہ جنت ہے زہرا کہہ گئے ہیں مصطفیٰ، خلد میں بس گھر ملے گا فاطمہ کے نام پر، خلد میں بس گھر ملے گا فاطمہ کے نام پر، اور عمر بھر دیں گی دعا تم کو سکینہ اور رباب، عمر بھر دیں گی دعا تم کو سکینہ اور رباب، لعنتیں کرتے رہو تم حرملا کے نام پر، لعنتیں کرتے رہو تم حرملا کے نام پر، اور بغض رکھتے ہیں جو بھائی دل میں اپنے بھائی سے، بغض رکھتے ہیں جو بھائی دل میں اپنے بھائی سے، چھوڑ دے آنسو بہانا با وفا کے نام پر، چھوڑ دے آنسو بہانا با وفا کے نام پر۔ آخر میں ایک مطلع چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں کہ شبیر کے دشمن کو ابھی زندہ جلانے، شبیر کے دشمن کو ابھی زندہ جلانے، جاتا ہوں عزا خانے میں پرچم کو اٹھانے، جاتا ہوں عزا خانے میں پرچم کو اٹھانے، رومال میں زہرا نے لیے ہیں میرے آنسو، رومال میں زہرا نے لیے ہیں میرے آنسو، ہر مجھ کو بنایا ہے ابھی فرش عزا نے، ہر مجھ کو بنایا ہے ابھی فرش عزا نے، اور دربار میں روندا ہے تیری آنکھوں کے آگے، دربار میں روندا ہے تیری آنکھوں کے آگے، ظالم تیری بیعت کو ابھی زین العبا نے، ظالم تیری بیعت کو ابھی زین العبا نے، اور ماتم تھا کیا ہم نے جو زنجیر و قما کا، ماتم تھا کیا ہم نے جو زنجیر و قما کا۔ جو لوگ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، قما کا ماتم کرتے ہیں، لیکن کوئی علاج نہیں کراتا، کوئی ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا، کوئی چیک اپ نہیں کراتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ماتم تھا کیا ہم نے جو زنجیر و قما کا، ماتم تھا کیا ہم نے جو زنجیر و قما کا، زخموں کو شفا دے دی ہے پرچم کی ہوا نے،
زخموں کو شفا دے دی ہے پرچم کی ہوا نے، اور دنیا تو ہمیں کب سے مٹا دیتی غدیری، دنیا تو ہمیں کب سے مٹا دیتی غدیری، مٹنے نہ دیا ہم کو مگر فرش ازاں نے، مٹنے نہ دیا ہم کو مگر فرش ازاں نے۔ فقط السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ محترم عسکری غدیری صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یہ بہترین اصال ثواب تھا مرحوم حاجی سید نواب حسین زیدی صاحب کے لیے اور ان کے متعلقین تسلیم زیدی، وسیم زیدی، فیصل نواب زیدی، علی رضا، پورنور حیدر، عامر حسین و جملہ اہل خاندان کے لیے تسکین کا سبب ہوگا۔ اور یقیناً یہ کووڈ-19 کے حالات ہیں، سارے پروگرام آن لائن کیے جا رہے ہیں، اور اس مجلس کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند میں کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد زائل کرے۔ اب تو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن بھی آ گئی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ گائیڈ لائن نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے آپ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کووڈ-19 کو لے کر، لیکن بہرحال ہم دعا گوئیں کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو اور اس طرح کے جو حالات ہیں ان سے ہم درگزر ہوں اور ان سے ہم راحت پائیں۔ تو آئیے اب ہم مجلس کے باقاعدہ آغاز کے لیے گزارش کرتے ہیں مولانا سید کرتاس رضوی صاحب قبلہ کربلائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرے صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری شجاعتہم ومنکری جلالتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محترم حاجی سید نواب حسین زیدی صاحب مرحوم ابن انتظار سید انتظار حسین زیدی صاحب مرحوم کو ایصال فرما دیں بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد و آل محمد با آواز بلند صلوات۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس منعقد ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر ایصال ثواب اور کیا ہوگا کہ مرنے والا ہمارے گھر کا ہے، مرنے والا کسی بیٹے کا باپ ہے، لیکن ذکر سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر ایصال ثواب کیا ہوگا؟ یہی توشہ آخرت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی درس حریت ہے، یہی سبق انسانیت ہے۔ اور فرش ازا ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں پر
کسی فرقے کی کوئی قید نہیں ہے، بس وہ آئے کہ جس کے اندر رمق انسانیت ہو، اس لیے کہ عزاداری کا تعلق اور عزت سادات کا تعلق اور عظمت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق وحشی سے نہیں ہے بلکہ انسانیت سے ہے۔ اسی لیے بڑا مشہور و معروف شعر ہے، اور اکثر و بیشتر ہم مجالس میں بھی اس کا سہارا لیتے ہیں، اور بڑے مفاہیم اس میں سمیٹ کے شاعر نے رکھے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہی فصاحت ہے اور یہی بلاغت ہے۔ بہرحال ایک مرد مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور مرحوم کے سلسلے سے زیادہ کچھ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کرام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب مجلس عزائے حسین علیہ الصلوۃ والسلام اصالہ ثواب کے سلسلے سے برپا ہو اور کسی مرد مومن کے حوالے سے ہو رہی ہو، تو وہ تعزیتی جلسہ نہیں ہوتا، وہ سرکار ابا عبداللہ الحسین کی مجلس عزا ہوتی ہے۔ ایک ہے تعزیتی جلسہ اور ایک ہے مجلس ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب چونکہ یہاں پہ ہم ذکر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تشریف فرما ہیں اور یہ مجلس ہو رہی ہے، اصالہ ثواب ہے، ذکر سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو رہا ہے، تو اب یہاں پہ تعزیتی جلسے کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے اور ایک عبادت کی سبیل نکل آتی ہے۔ اور جس پلیٹ فارم پر ہم بیٹھے ہیں، اسی پلیٹ فارم پر نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو عالم تھے لیکن عارف ہو کے اٹھے، جو دانا تھے بہلول دانا بن کے پوری کائنات میں چھا گئے۔ آپ دیکھیں تو اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جناب ابوذر بھی ہیں، جناب بہلول بھی ہیں، جناب عمار یاسر بھی ہیں، جناب میثم تمار بھی ہیں، اور جتنے بھی اصحاب مقربین ہیں سب اسی پلیٹ فارم کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اسی یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اللہ نے ان اصحاب مقربین کو یہ تحفہ عطا کیا۔ اب چونکہ تم جناب ابو طالب کی یونیورسٹی کے طالب علم ہو اور اسکالر اسٹوڈنٹ ہو، اس لیے ہم تمہیں یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ تم آل محمد کی یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم ہو۔ اب اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، دنیا میں جنت کے محل بناؤ اور غیروں کو بیچ کر آ جاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے آل محمد کا گھرانہ۔ جب عطا ہوتی ہے تو پھر آل محمد کی طرف سے اور آل محمد سے توسل کر کے پروردگار عالم وہ یقین کی دولت عطا کرتا ہے جو بڑے بڑے علماء اور بڑے ایسے ادبا اور مفکرین و محققین کو وہ یقین نہیں حاصل ہوتا جو کھیت میں ہل چلاتے ہوئے کسان کے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ یقین کا تعلق بھی توفیق الہی سے ہے، علم کا تعلق بھی توفیق الہی سے ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہتا علم جیسا نور سینے میں نہیں سماتا، اس لیے کہ علم ہے ایک نور، تاریک میں نہیں جاتا، جہاں تاریکی ہوتی ہے یہ نور پہنچ کے تاریکیوں کو چھاٹ دیتا ہے اور وہاں علم کا سورج نمودار ہو جاتا ہے۔ جیسے مرحوم کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے خانوادے سے جب رابطہ کیا تو ان کے فرزندان ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے والد محترم نے جو سب سے زیادہ ہماری زندگی پہ فوکس کیا ہے اور ہماری زندگی کو دیکھا ہے تو علم کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھا۔ یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارا ہر بیٹا اور ہماری ہر بیٹی، یعنی جو بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں یعنی جو بچے، علم کی راہ پر چلتے رہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہالت کفر ہے اور علم ایمان ہے۔ جہالت کفر ہے اور علم ایمان ہے، اور ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں اور شیعان حیدر کرار ہیں، اور جب ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں اور ہم حدیث مبارکہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ شہر علم سے بھی ہمارا رابطہ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اور علم کے دروازے سے بھی ہمارا رابطہ۔ تو اب جب شہر علم سے رابطہ ہے اور دروازے سے رابطہ ہے تو جو آنے والا ہے دروازے سے شہر میں وہ کم سے کم طالب علم ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ آج جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں
وہ علم کی کمی کی بنیاد پر پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لائبریریز میں جا کر اپنی تاریخ اسلام کی کتابوں کی اسٹڈی کریں, ہم کتابوں کا مطالعہ کریں. ہمارے پاس زمین ہو جائے, دیکھیں بہت تلخ بات ہے, حالانکہ شیریں اس کے لیے ہے کہ جو سچ کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن حق کیا ہے؟ الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے. اور اس کڑواہٹ کو ذرا محسوس کیجئے, وہ ضرور محسوس کریں گے کہ جو اس کی زد میں آ رہے ہوں گے. لیکن میں یہ جملہ کہوں گا, آج لوگوں کے پاس اتنی فرصت ہے کہ لوگ اپنے بھائی کا حق لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں. محسوس کیجئے گا, دو بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دیوار کھڑی ہو جائے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہ کرے. اتنا وقت ہے, وکلا سے جا کے ملتے ہیں, ایڈوکیٹ سے جا کے ملتے ہیں, وقت برباد ہوتا ہے, پیسہ صرف ہوتا ہے. اچھا کس لیے کر رہے ہیں سرکار؟ خالی اس لیے کہ ایک دیوار کھڑی ہو جائے اور اپنے بھائی کا چہرہ میں نہ دیکھ پاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فتنے کے لیے آپ کے پاس دولت بھی ہے اور وقت بھی ہے, اور ایک کتاب خریدنے کے لیے نہ آپ کے پاس وقت رہتا ہے اور نہ دولت رہتی ہے. تو آپ بتائیے, جب آپ کے پاس نہ دولت ہوگی اور ایسی جگہ پہ صرف نہیں ہوگی اور آپ کا وقت برباد ہوگا, آپ علم کی طرف مائل نہیں ہوں گے, تو پھر آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کمال نہیں ہے. میں جملہ سمیٹ رہا ہوں اور ایک طویل گفتگو نہ ہو جائے, مجھے موضوع پر آنا ہے, اس لیے کہ میں انتظار پہ آج اور غیبت امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر بآواز بلند. آج جو ہم یہ دعوے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم شیعہ نے حیدرے کر رہے ہیں, دیکھیں میں کمال یہ نہیں ہے, میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں مولانا عسکری صاحب, کمال یہ نہیں ہے ببلو صاحب, کمال یہ نہیں ہے کہ ایک شیعہ کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں, کمال تو یہ ہے کہ علی کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, کمال یہ ہے کہ مولا کہہ دیں کہ یہ میرا شیعہ ہے. اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تاریخ میں روایات کا انبار لگا ہوا ہے, آپ دیکھتے چلے جائیں. جناب ابو ذر غفاری ہوں, جناب دیبل خزائی ہوں, جناب بشیر بن جزلم ہوں, جناب فرزدق ہوں, جناب بلال ہوں, جناب عمار یاسر ہوں, آپ دیکھتے چلے جائیں, جناب مقداد ہوں, جناب قمبر ہوں, ان کو مولا نے سند دی ہے کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں. بہت توجہ عزیزان محترم, مولا نے انہیں سند دی ہے کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں. یا سلیم بن قیس ہلال کو آپ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اتنے معصومین کا دور دیکھا, اور سلیم بن قیس ہلال نے کتاب لکھی جو جناب سلیم بن قیس ہلال کے نام سے آج بھی مشہور ہے, سلیم بن قیس ہلالی. میں آج اس مجلس میں پیغام تمام نوجوانوں کو دے رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں سلیم بن قیس ہلالی ہونی چاہیے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مقبر صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ جس شیعہ کے گھر میں سلیم بن قیس ہلالی نہیں, وہ ہمارے رازوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ مولا سند دے رہے ہیں سلیم بن قیس ہلال کی کتاب کو, اور یہ فقرہ جب آپ کتاب خریدیں گے تو مولا کا یہ فقرہ آج بھی اس کتاب میں تحریر ہے. مولا نے فرمایا, مولا فرما رہے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ کتاب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیم بن قیس ہلال پر تو اعتبار ہے ہی, سلیم بن قیس ہلال کے علم کو بھی سند دے رہے ہیں مولا. اور جسے عالم علم لدنی اور علم لدنی کا مالک سند دے دے تو ہما شما کی کوئی بساط نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ وہ عالم نہیں ہے. ہمیشہ اس جگہ پہ رک کے میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں سکھایا ہے علماء کرام نے, وہ ایک جملہ تبرکن لیتے جائیے اس مجلس سے. ہمیشہ کہتا ہوں, عالم اور جاہل کی جب بات آتی ہے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, یاد رکھیے گا, ہمیشہ یاد رکھیے گا, جاہل نہیں جانتا کہ عالم کیا ہے, عالم جانتا ہے کہ جاہل کیا ہے. کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے. دیکھیں یہ فلسفے کی ایک بہت بڑی بحث ہے, میں سمیٹ کے 2-3 جملوں میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. رزلٹ ہے, نقطہ ہے, لب لبات ہے, اور یہ آپ رزلٹ لے کر جائیے. اس کو اگر پھیلائیے گا تو مجھ جیسا طالب علم کم سے کم اسی ایک جملے پہ 5 مجلسیں پڑھے, تو شاید یہ
اس کی شرح ہو پائے، ورنہ علماء کی اور عرفا کی تو بات ہی الگ ہے کہ وہ پورا پورا اشرا پڑھ سکتے ہیں اور کئی اشرے ہو سکتے ہیں۔ میں نے جو جملہ کہا ہے، عالم اور جاہل میں یہی فرق ہے کہ جاہل نہیں جانتا کہ عالم کیا ہے اور عالم جانتا ہے کہ جاہل کیا ہے، اس لیے کہ عالم جاہل سے عالم بنا ہے اور جاہل ابھی علم حاصل ہی نہیں کیا جاہل نے، تو وہ کیا جانے کہ علم کیا ہے اور عالم کیا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے وہ علم کی دینی چاہیے کہ ہم علم کی طرح۔ اور سنیے، جس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ وافیہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں شورہ آفاق آیت ہے، زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بچے کے ذہن میں یہ آیہ کریمہ محفوظ ہوگی اور پروردگار عالم صریح طور سے اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام۔ ٹھہر کے ترجمہ سن لیجئے، کیا عجیب انداز ہے، خدا کی قسم کیا توحید کی لطافت ہے اور کیا کلام بلاغت نظام ہے۔ سلطان السلاطین فرما رہا ہے اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، کلو چیلنج ہے، کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تو رب ذوالجلال کا چہرہ۔ دیکھیں، جو اساتذہ سے ہم نے ترجمہ لیا ہے وہی ہم نے آپ تک پہنچایا، اور یہی ترجمہ یعنی وجہ خدا باقی رہے گا، پروردگار کا توحید کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور پروردگار نے کیا فرمایا، کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ تو سرکار یہ بتائیے، جب سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، تو انسان کو گھمنڈ کس بات کا ہے؟ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ جہاں علم نہیں ہوگا وہاں حسد جیسی بیماری اور تکبر اور غرور جیسی بیماری پیدا ہوگی، اور شک جیسی بیماری اس کی روح تک جب پہنچے گی تو عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا۔ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے عقیدے کو خراب کرے۔ بہت توجہ، علم جب پروان چڑھتا ہے تو عقیدے میں استحکام آتا ہے، اور جب علم نہیں ہوگا تو آپ عمل سے دور ہوں گے، جب عمل سے دور ہو جائیں گے تو عقیدہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہمارا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، روزے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا حج سے کوئی لینا دینا نہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا زکوٰۃ سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ ذرا سا توحید کے کانسیپٹ کو تو دیکھیے، اسلام کے کانسیپٹ کو تو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ نے، اب چونکہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور متدین افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا غور، تدبر، تفکر اور تعقل کیجئے کہ اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اللہ نے صرف عقیدہ نہیں رکھا آپ پر کہ یہ واجب ہے، کاش کہ میں جملہ پہنچا لے جاؤں، کاش کہ میری بات پہنچ جائے۔ عقیدے، ہر عقیدے کے ساتھ اللہ نے ایک عمل واجب قرار دیا۔ اللہ نے کہا اگر توحید پر عقیدہ ہے تو پھر نماز واجب ہے۔ ارے محسوس کیجئے، میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر توحید پہ عقیدہ ہے تو نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، نصاب معین ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، مستطیع ہو جائیے تو تمام عمر میں ایک بار حج واجب ہے، اس کے بعد آپ عمرے پہ جاتے رہیے، زیارت بیت اللہ پہ چلے جائیے، وہاں چلے جائیے، موالیان کے لیے جملہ صرف کر رہا ہوں، قبول کیجئے گا، وہاں چلے جائیے جہاں آپ کے مولا کا مسکن ہے، جائیے وہ اس کی زیارت کر کے آ جائیے۔ آپ چونکہ ولایتی ہیں اور ولایتی درار ابھی بھی باقی ہے، آپ جائیے تو ماشاءاللہ اگر دنیا مکروہ خانوادوں کو دیکھ کر ڈر رہی ہے تو ذرا آئے مجلس حسین میں، مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کے آنکھوں کی بینائی جاتی ہے تو مجلس حسین میں ولایتی چہروں کو دیکھ کے آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بات ہو رہی ہے علم اور جہل کی، کہ علم اگر نہیں ہوگا تو آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ماشاءاللہ ان کے بارے میں بھی مجھے جو خبر دی گئی ہے اور جو اطلاع ملی ہے بڑی معتبر ہے، اور خود ان کے بچوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم نے ہمیں پڑھایا لکھایا، جو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ علم پہ کیا ہے۔ یہ تو عبرت ہے، نشان عبرت ہے، نشان درس ہے تمام والدین کے لیے، کہ ہر والدین اپنے بچوں کے لیے اچھی تربیت کی سبیل نکالیں۔ اور اچھی تربیت کہاں ہوگی؟
अच्छी तरबियत कहाँ होगी? हुजरों में बैठ के नहीं, अच्छी तरबियत होगी, इससे अच्छी तरबियत कहाँ हो सकती है कि आप मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बैठे। जिक्र हुसैन का सदका है कि आज हमारी कौम में कोई जाहिल नहीं है। इतना बड़ा दावा करके जा रहा हूं, माशाअल्लाह आज इस मजलिस के तुफैल और इस जुमले को मैं अपनी पूरी कौम को, यानी जो शियान हैदर कर्रार हैं, अलवी हैं, आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं और गैबत पर ईमान रखते हैं, मैं पूरी दलील के साथ बात कर रहा हूं। जब दावा किया है मैंने तो दलील दे रहा हूं, इसलिए कि बगैर दलील के कोई दावा नहीं माना जाता। और आपके सामने जब दावा किया है, हमारी कौम का बच्चा भी जाहिल नहीं होता। देखिए, जाहिल होना और है, अंगूठा टेक होना और है। नहीं महसूस कर रहे हैं? मैं शरीयत की रौ से आपकी खिदमत में अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में नस पेश कर रहा हूं। और अगर नस ना हो तो आप ना बोलिएगा, और अगर नस मौजूद हो तो फिर आप कलाम कीजिएगा, और आवाज अगर आ गई तो मैं ये समझूंगा मेरी बात आप तक पहुंच गई। जरा महसूस कीजिएगा इस जुमले को जो मैं कह रहा हूं, बहुत अहम पैगाम है। हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल नहीं है। ये और बात है कि हमारी कौम में शियान हैदर कर्रार में अंगूठा टेक तो मिल सकते हैं, जाहिल नहीं मिल सकता। का क्यों? का क्या आपने हदीस मासूम नहीं पढ़ी? का वो हदीस क्या है? का बड़ी मशहूर हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़मानिही फ़क़द मात मीततन जाहिलिया। क्या मतलब? का जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो जाहिल होता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कौम में, और मैंने एक जुमला कहा था और यह इंटरलॉक है जो मैंने लगाया है, गैबत इमाम। गैबत इमाम पर जिसका अकीदा है कि हमारा एक इमाम अभी पर्दे गैब में है, तो इसका मतलब यह है कि उसे अपना नाम लिखना नहीं आता, लेकिन वो आलिम है, वो जाहिल नहीं हो सकता। उसकी मौत कुफ्र की मौत नहीं होगी, वो ईमान पर ही मरेगा। ये और बात है कि अकीदे की एक ट्रेन चल रही है, और अकीदे की उसी ट्रेन में माशाअल्लाह हाईटेक ज़माना है, लोग बहुत आगे जा रहे हैं। ज़मीन वालों ने आसमानों पे कमंदे डाल दी हैं और चांद पे घर बनाने की सोच रहे हैं। तो फिर एक नेचुरल बात की जाए ना, आम जबान में बात की जाए ताकि बच्चों तक बात पहुंचे। एक अकीदे की ट्रेन है, उसमें जनरल डिब्बा भी है, उसमें फर्स्ट क्लास भी है, उसमें स्लीपर भी है, उसमें सेकंड क्लास भी है। भाई देखिए, समझिएगा, इसलिए बच्चों के लिए मैं बात पढ़ रहा हूं। और उसके अंदर थर्ड क्लास भी है, लेकिन ट्रेन एक ही है। बहुत तवज्जो इज़ान मोहतरम, ये गाड़ी, ये ट्रेन जो जा रही है, ये रेल एक ही है, लेकिन क्लास अलग अलग हैं। एक बैठा है जनरल डिब्बे में, एक बैठा है, नहीं अभी तो स्लीपर है भाई, जनरल के बाद वो स्लीपर में जाएगा। भाई तबकात मुअय्यन किए ना अल्लाह ने, बास को बास पे फजीलत दी है, कुरान की आयत है। बहुत तवज्जो इज़ान मोहतरम, बास को बास पे फजीलत दी है ना। जनरल डिब्बे में बैठा है, उसके बाद जब प्रोग्रेस किया उसने, और उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, जैसे अज़ाज़ील, इतने सजदे शैतान ने अल्लाह के किए, अजिन्ना में से था तो जिन्नात, लेकिन इतना स्ट्रगल उसने किया कि अल्लाह ने प्रमोशन कर दिया, का जिन्नातों की सफ से उठाकर फरिश्तों की, मलाइका की सफ में बिठा दिया। का इसका मतलब यह कि अल्लाह की बारगाह में अगर अमल करते जाओगे तो अल्लाह सिला भी देता है। जानता है कि शैतान गद्दारी करेगा, लेकिन अल्लाह ने सिला दे के शैतान को भी बता दिया। मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं कि अगर अमल करोगे, मेरी इबादत करोगे, मैं दूंगा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अकीदे की ट्रेन एक ही है, उसमें क्लास अलग है। एक जनरल डिब्बे में बैठा है, एक स्लीपर में है, एक फर्स्ट क्लास में है, एक थर्ड में, एक सेकंड क्लास में। लेकिन अकीदे की ट्रेन जा रही है, कहां जा रही है? ये जा रही है दरे हैदर की तरफ। मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं इज़ान मोहतरम, अपने बच्चों के लिए आम फहम जबान में मैं मिसाल देके बात उन तक इस्लाम का एक कायदा पहुंचा रहा हूं कि ये ट्रेन जा कहां रही है? ये दरे हैदर कर्रार की तरफ जा रही है। अच्छा, क्या सिर्फ फर्स्ट क्लास वाले जाएंगे? नहीं सरकार, कैसी बात कर रहे हैं, सेकंड क्लास वाला भी जाएगा, थर्ड क्लास वाला भी जाएगा, स्लीपर वाला भी जाएगा। बहुत तवज्जो चाहता हूं, जो जनरल डिब्बे में बैठा वो भी जाएगा। मैंने कहा वो सब क्यों जाएंगे? टिकट तो है ना भाई, मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं भाई, टिकट
ٹکٹ تو ہے نا. میں نے کہا ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ کہا بس اگر شریعت کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹکٹ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ولایت علی پر اقرار ہے تو آپ کے پاس جنت کا ویزا بھی ہے اور ٹکٹ بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر باواز بلا. لیکن آپ اپنے عقیدے کو بچائیں گے کیسے؟ کہ اسی لیے ہر عقیدے کے ساتھ ایک عمل ہے کہ جسے اللہ نے واجب قرار دیا ہے. آپ صرف علی کو مان لینے کو شیعت سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے ولایت علی کا اقرار کر لیا تو اگر کسی نے آپ کو منافق کہہ دیا تو وہ گناہ میں مرتکب ہو جائے گا، عذاب الہی آ سکتا ہے. اس لیے کہ ولایت علی کا اقرار اپنی جگہ پہ مسلم ہے. یہ الگ بات ہے کہ عمل سے تھوڑا دور ہے. جب آپ اس سے پوچھے گا، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ باہر آپ رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے، ہمارے عسکری قدیری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر مومنین بیٹھے ہیں. مجھے آپ بتائیے مشاہدہ ہے یا نہیں آپ کا کہ کتنے ایسے افراد ہیں؟ عسکری صاحب بہت عجیب منزل پہ لا کے میں نے جس نقطۂ نظر کی طرف میں پرواز کر رہا ہوں، کاش کہ شہزادی وہ اثر دے زبان میں کہ بات بہت دور تک چلی جائے. اور بہت عجیب مرحلہ ہے. بس میں سہارا اور توسل ان کا چاہتا ہوں کہ توسل ان سے ہو جائے تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے. مجھے بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے شیعہ ہیں کہ جن کو آپ نے کبھی نہ مسجد میں نہ گھر میں مصلی بچھاتے ہی نہیں دیکھا ہوگا. نہ جانے کتنے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کو یہ ایتھارٹی ہے کہ آپ کہیں کہ تم بے نمازی ہو؟ مولا آپ کو سلامت. دیکھیں میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آبجیکشن ہو جائے میری اس بات پر، تو میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اساتذہ اور علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایتھارٹی ہے کہ آپ کہہ دیں چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہ وہ بے نمازی جا رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا. نہیں میرے سرکار، آپ کو یہ ایتھارٹی دی ہی نہیں معصوم نے کہ آپ کسی کو چوراہے پہ کھڑے ہو کے ذلیل کریں. بہت توجہ عزیزان محترم، آپ کا صرف ایک کام ہے، آپ دعوت دیں نماز کی طرف کہ نماز ایک اچھا عمل ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. لیکن ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا اور آپ سوچتے رہیے گا. آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ تم بے نمازی ہو. اور جسے، یہ آپ کی زندگی کا مشاہدہ ہے، یقین جانیے، جسے آپ نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا، ببلو صاحب بڑی عجیب منزل ہے، عسکری صاحب، جسے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا پوری زندگی، میری زندگی جو جس عمر میں اس وقت ہوں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور شہزادی کے توسل سے اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق جو ان کی طرف سے حاصل ہوئی، اور جب سے میں ممبر پہ آیا ہوں اور ذکر اہل بیت میں نے شروع کیا، اور جب سے یہ توفیق ملی ہے تب سے لے کر اب تک کی زندگی کا حال بتا رہا ہوں اور یہ احوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جنہیں آپ نے کبھی نہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور ایسے بھی ہیں کہ جنہیں آپ نے حج پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا معاملہ وہاں آ جائے گا کہ بھائی اتنا پیسہ نہیں تھا، مستطیع نہیں تھے، نہیں جا پائے. زکوٰۃ دینے میں یہ معاملہ آ جائے گا کہ نصاب معین نہیں ہوتا تھا. خیر نماز تو ہے نا، ہر سن بلوغ میں جو داخل ہو گیا واجب ہے، روزہ واجب ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. تو میرے سرکار یہ بتائیے کہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام آسان مذہب ہے، اسے بہت سخت بنا دیا گیا. میں بہت آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسلام بہت آسان مذہب ہے، اسے سخت ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے. اور کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے بنایا. ورنہ آل محمد نے تو بہت آسان اسلام ہمارے سامنے پیش کیا تھا، بس ہم اپنے گریبان میں جھانکتے رہتے. جملہ تو یہی تھا، بس ہم اپنے گریبان میں جھانکتے رہتے کہ ہم نے دن بھر میں کون کون سے گناہ کیے ہیں اور کون سی غلطیاں کی ہیں، نیکی کتنی کمائی ہے اور لوگوں کی بددعائیں کتنی لی ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو ہم دوسروں کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ اسلام دعوت نہیں دیتا. اسلام سکون کا مذہب ہے. ایک جملہ کہوں گا، اسلام پاگلوں کا مذہب نہیں ہے، عقل مندوں کا مذہب ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند.
اسلام پاگلوں کا مذہب نہیں ہے، عقل مندوں کا مذہب ہے. اور عزیزان محترم، جہاں تک میں آیا ہوں وہ منزل دیکھ لیے کہ کیا ہے. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتے لوگ، روزہ نہیں رکھتے، آپ نے دیکھا، لیکن اسے دیکھنے کے بعد بھی جب وہ مرا، نماز جنازہ ہوئی، تو آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں. سرکار کیا مطلب ہے؟ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اسے تو پوری زندگی آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں ایک چیز کی گواہی دیں گے آپ، عمل کرتے ہوئے نماز میں نے دیکھا ہے. سرکار سورج ڈوبنے کے بعد تو انسان کا سایہ جسم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ہماری اور آپ کی کیا بساط. اسی لیے معصوم کا فرمان ہے کہ پلک جھپکتے تمہاری آنکھوں سے کوئی اوجھل ہو جائے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے بے نمازی کہہ دو. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ کہا جو دلوں کے راز سے واقف ہے، جو نیتوں کا مالک ہے، جو شفیع روز جزا ہے، اسے حق ہے کہ وہ سوال کرے اور حساب و کتاب کرے کہ تم نے نماز فجر کیوں نہیں پڑھی، تم نے نماز ظہرین کیوں نہیں پڑھی. نہیں، آپ کو حق نہیں ہے. کسے ہے؟ شارع مقدس کو، شریعت کے حاکم کو، شریعت بنانے والے کو. اسے حق ہے کہ جو رات میں سوتا ہے تو مرضی رب خرید لیتا ہے، جو رضائے الہی کا مالک ہو اسے حق ہے کہ آپ سے پوچھے. جو امت کا باپ ہے وہی تو بچوں سے سوال کرے گا. میں کاش کے جملہ پہنچا ہوتا. اسی لیے تو مولا رسول کریم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کی کیا حدیث ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں. تو آپ بتائیے باپ کے ہوتے ہوئے مہذب گھرانے کی کیا یہ پہچان ہے کہ چھوٹے آپس میں گفتگو کریں؟ کہا نہیں، جب بزرگ موجود ہیں تو بچے نہیں بولا کرتے. یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی تہذیب ہے تو آل محمد کے گھرانے کی تہذیب کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں کی بھی مثال موجود ہے. علی مرتضیٰ سب جانتے ہیں، تلوار جو چلتی ہے وہ 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. لیکن عقیل سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بھائی عقیل، کوئی اچھا رشتہ تلاش کر کے بتائیں. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت دی جا رہی ہے، یہ سیرت پہنچائی جا رہی ہے، یہ تعلیم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بزرگ موجود ہوں تو مشورے بچے نہیں کیا کرتے، بزرگوں سے صلاح و مشورہ لیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. بس یہ آخری بات ہے اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں. اب چونکہ جس آیہ مبارکہ نورانیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہیں تک مجھے لانا ہے، تو اسی لیے میں نے تمہید کا خیمہ تیار کیا. علم اور جہل کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ علم بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ لاکھ کہتے رہیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ باب شہر علم کیا ہے؟ لیکن عالم ہے وہ شخص کہ جو اپنے آخری امام کی معرفت رکھتا ہے، اپنے وقت کی امام کی معرفت رکھتا ہے. وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. اور حدیث معصوم کی روشنی میں وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ انگوٹھا ٹیکو، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جاہل نہیں ہو سکتا. حدیث معصوم کی روشنی میں وہ عالم اس لیے ہے کیونکہ وہ علم لدنی کے مالک کی معرفت رکھتا ہے. وہ غیبت امام پر ایمان رکھتا ہے کہ ہاں ہمارا ایک امام پردے میں ہے. میں نے جو بات عرض کی ہے میں وہیں پر ہوں، میں موضوع کو منتشر نہیں کرنا چاہتا. آپ نے ایک انسان کو دیکھا، عسکری صاحب نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بس بات ختم ہو رہی ہے، ربط مصاحب مجلس تمام، نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو مولوی صاحب جو ہیں وہ سامنے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے جماعت میں کھڑے ہو گئے. ہم نے آ کے پیچھے سے شانہ ہلایا، وہاں بعد میں ہلایا گیا شانہ، میں نے پہلے آپ کا ہلا دیا. میں نے پوچھا شانہ ہلا کے، اس میں افہم سن اور سمجھ. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا سرکار یہ بتائیے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شخص وہ ہے جس کو میں نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں. کہا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ جو ایک مرد مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہائے کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا. ارے جس کے لیے تم پوری زندگی لوگوں سے غیبتیں کر رہے تھے، آج اسی کے ایمان سے فائدہ اٹھا رہے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند.
بات پہنچی؟ جس پوری زندگی جس کی تم غیبت کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، آج تم اسی کے ایمان سے فائدہ اٹھا رہے ہو. یہ تو خود غرضی ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے کہ آج اپنے مطلب کی بات آئی. یہ تو حضرت انسان ہے. اگر مطلب پرستی میں نہ جائے تو پھر حضرت انسان کیسا؟ گھمنڈ نہ کرے تو انسان کیسا؟ یقین جانیے یہ وہیں کھڑے تھے. میں نے کہا سرکار پوری زندگی کہتے رہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور آپ کھڑے ہو گئے. کہا نماز پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو جو تکبیریں کہی جاتی ہیں اس کا بھی عرفان نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا سرکار آپ تو کہہ رہے تھے یہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، روزہ نہیں رکھتا، اور آج تکبیر میں کہا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. کیا مطلب؟ کہ آپ بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. مولوی صاحب کے اس فقرے کا مطلب سمجھے آپ کا؟ بتائیے کیا مطلب ہے. میں نے کہا پوری زندگی جسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اسلام کہہ رہا ہے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا. تمہاری اتھارٹی نہیں ہے، تمہیں اتھارٹی نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا حساب و کتاب کرو. اب تمہارا کام یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھو کیونکہ ولایت علی کا اقرار کرنے والا جا رہا ہے. اب تم نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ. نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کہ نماز جنازہ پڑھنی ہے. کہ کیا پڑھنا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. کا کیا مطلب؟ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ پروردگار میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں سوائے خیر کے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ عزیزان محترم، اسلام کو جتنا الجھا کر پیش کیا جائے گا آنے والی نسلیں اور الجھ جائیں گی. اسلام بڑا آسان مذہب ہے، اسلام اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ کو تو شکر کے سجدے بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ایسے رہبر آپ کو عطا کیے ہیں، ایسے معصومین عطا کیے ہیں. آپ کے پاس تو 14 راستے ہیں، 14 رہبر ہیں آپ کے پاس. اور ماشاءاللہ ایک جملہ یہاں پہ بڑا میں محسوس کر رہا ہوں، اللہ جانے آپ کیسے محسوس کریں گے. یہی تو کمال ہے مکتب فکر جعفریہ کا اور شریعت محمدی کا کہ رہبر 14 ہیں، مصلی ایک ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر بآواز بلند. یہ کیا ہے؟ کہ یہ علم ہے جو پروان چل رہا ہے. اپنے بچوں کو علم کی طرف بھیجیے، اور ایسا بھی علم نہ ہو کہ شکوک کے قبرستان میں ڈھکیل کے لے جائے. نہیں، نفس مطمئنہ کے علاقے کے پھول بنے رہیے. ہاں، ایک سجدہ اگر آپ کا قبول ہو گیا تو پوری زندگی کی نمازیں ایک طرف، وہ ایک سجدہ ایک طرف. لیکن انسان کو گھمنڈ ہے. کس بات کا گھمنڈ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تو صرف پروردگار کا چہرہ. بس باقی رہے گا تو پروردگار کا چہرہ. اسی لیے تو جناب سلمان محمدی نے کہا تھا، میں جناب سلمان فارسی نہیں کہتا معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو. کیا کمال بخشا ہے آل محمد نے جناب سلمان کی ذات کو. یہ کیا تھا؟ کہ یہ علم کے پہلو میں بیٹھنے کا صلہ ملا ہے. میں نے عالم نہیں کہا ہے، اس لیے کہ عالم وہ ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد عالم ہو. مولائے کائنات عالم نہیں، علم ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ عالم بن رہے ہیں اور جن کے توسل سے لوگ عالم بن رہے ہیں. اور آج آپ یہ بتائیے کہ مولائے کائنات نے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سلمان کو مرتبہ بخشا ہی نہیں بخشا. کسی نبی کے لیے کہا منا اہل البیت. یہ جملہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا. بس محسوس کیجئے گا، کسی نبی کے لیے کہا منا اہل البیت. اللہ جانے سلمان کا کیا مرتبہ ہے. جناب سلمان کے لیے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. سوچتے رہیے جناب سلمان محمدی کی عظمت کیا ہے. اور جناب سلمان و فضا، خدا کی قسم آپ تقابل نہیں کر سکتے. ارے سلمان وہ ہیں جو باہر کے راز جانتے ہیں، فضا وہ ہیں جو باہر کے بھی راز جانتی ہے، اندر کے بھی راز جانتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند. صرف آل محمد سے توسل ہونا چاہیے، اور آل محمد سے اگر توسل ہوگا تو پھر شک نہیں پیدا ہوگا
مجلس ختم ہو گئی، ایصال ثواب وہیں ہو جاتا ہے جہاں نیت پاک ہوتی ہے، جہاں نیت پاک ہوتی ہے وہاں ایصال ثواب ہو گیا۔ آپ کی نیت، آپ کا خلوص، یہی ایصال ثواب ہے، اور مرحوم کا ایصال ثواب مرحوم کی طرف ہو گیا، آل محمد کا ذکر ہو گیا۔ اب یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم ایسا بھی نہ ہو کہ جو کفر کے ہاتھ بک جائے، کفر کے ہاتھ بک جائے۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بیٹے اتنا نہ پڑھ لینا کہ پڑھنے کے بعد اتنی آگے نکل جاؤ کہ تم کو لگے کہ جنت بہت پیچھے رہ گئی۔ دیکھیے یہ جملہ مزاح کا ہے لیکن بہت کام آئے گا۔ آپ پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس جسے کہتے ہیں، اتنے آگے نہ چلے جائیے گا کہ جنت پیچھے ہو جائے اور آپ آگے نکل جائیں، پھر دقت ہوگی کہ آپ پیچھے آئیں گے کیسے؟ کوئی رہبر تو ہونا چاہیے جو بلائے۔ سرکار جب آپ پیچھے رہبر کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ کو جنت میں بلائے گا کون اور لے کون جائے گا؟ ایسا علم نہیں ہونا چاہیے عسکری قدیری صاحب، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے کہ باپ دادا کے زمانے سے جو علیہ السلام تھے بعد میں رضی اللہ ہونے لگے۔ نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ اسے محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ مجلس ہو گئی اور یہ پیغام مجھے دینا ہے اور اسی مجلس کے اسی پلیٹ فارم سے میں دے سکتا ہوں اور بات بہت دور تک جائے گی۔ ایسا علم نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں علم بکنے لگے تو باپ دادا کے زمانے سے جو علیہ السلام تھے وہ رضی اللہ ہو جائیں۔ نہیں میرے سرکار، ایسا تو قطعاً نہیں ہونے دیں گے ہم۔ جب تک 32 دانتوں کے درمیان یہ زبان نعمت کے طور پہ اللہ نے جو دی ہے یہ چل رہی ہے، دفاع اہل بیت میں ہی کھلے گی۔ اور جس دن ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے جو آل محمد کی ہتک میں اٹھائے جا رہے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں ہم ممبر سے کہ ممبر پہ آنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، علم اور جھنڈے میں بہت فرق ہے۔ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ ماشاءاللہ فصیح الکلام، فصیح اللسان، بلغ الکلام، بلغ اللسان سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ محسوس کیجئے۔ میں نے کہا علم اور جھنڈے میں بہت فرق ہے، دکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، جھنڈا اور ہے، علم اور ہے۔ علم ہے ہمارے بزرگوں کی تہذیب، جھنڈا ہمارے بزرگوں کی تہذیب نہیں ہے۔ جھنڈا جن کے بزرگوں کی تہذیب ہے وہ آج تک جھنڈا کہتے ہیں۔ بھائی کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے آپ کی خدمت میں۔ اور علم جن کے گھرانے کی تہذیب ہے وہ آج تک علم کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی دلیل۔ اب دوسری دلیل سنیے سرکار، نحوی قاعدے قانون کے اعتبار سے۔ بھائی آواز اٹھی نا، ہم نام کسی کا نہیں لیتے، ذات سے اختلاف نہیں، بات سے اختلاف ہے۔ اور بات اگر غلط ہوگی تو ہم چاہیں گے کہ اساتذہ سے رابطہ کر کے اس کی اصلاح کی جائے۔ ہم نے بھی کیا رابطہ، ہم نے اس کے بعد خبر و انشاء کی بحث پڑھی جو ہمارے ذہن میں تھی وہ فوراً اجاگر ہو گئی، بس ختم ہو رہی گفتگو، اور اس کے بعد معال مجلس تمام ہے۔ بھئی یہ جواب دینا بہت ضروری ہے کہ رضی اللہ کہہ دیا آپ نے، جو اب تک علیہ السلام تھے وہ اب رضی اللہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ 2020 میں علم پروان چڑھ رہا ہے۔ ہاں جی، علامہ مجلسی چلے گئے، شیخ توسی علیہ الرحمہ چلے گئے، شیخ صدوق چلے گئے، بڑے بڑے علماء گزر گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رضی اللہ بھی ہو جاتا تو بہتر تھا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رضی اللہ بھی ہو جاتا تو بہتر تھا؟ بس سن لیجئے آپ، فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے، کسی سے بحث نہیں ہے۔ اگر کسی نے رضی اللہ کہنے کی دلیل اس آیہ وافیہ کو بنائی ہے اور نص پیش کیا ہے، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کیا اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ بات ختم ہو گئی۔ تو فلاں صاحب نے یہ جملہ کہا، کیا کہا؟ کہ قرآن مجید میں تو رضوان من اللہ بھی ہے اور رضوان اللہ بھی ہے، تو رضی اللہ کہنے میں کیا قباحت ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے کہہ دیا، نیچے جو بیٹھے تھے انہوں نے مان لیا، لیکن سرکار ہم کیوں ماننے لگے؟ اس لیے کہ ہمارے پیچھے بھی اساتذہ کی ایک قطار ہے، ہمارے ساتھ بھی علماء کی ایک قطار ہے۔ ہم علماء سے رابطہ کریں گے کہ اب تک
جن علماء کو ہم نے پڑھا انہوں نے رضی اللہ کا بائیکاٹ کیا اور آج کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ بھی درست ہے. اب سنیے نحوی قاعدہ کیا ہے. طلبہ علماء جانتے ہیں نحوی قاعدہ کیا ہے. سرکار رضوان من اللہ اور راضیتم مرضیہ کا ایک خیمہ ہو سکتا ہے, رضی اللہ ان دونوں کے خیمے میں نہیں آ سکتا. کاش کے جملہ پہنچا. رضی اللہ کا خیمہ ہی الگ ہے. کہا وہ کیسے؟ کر رضیہ ہے جملہ فعلیہ, بس بات ختم ہے. جملہ فعلیہ فعل ماضی, اور یہ دلالت کرتا ہے وقوع رضا پر. کس پر؟ وقوع رضا پر, یعنی رضا کے واقع ہونے پر. زمانہ ماضیہ میں جس کے نام کے آگے رضی اللہ لگایا جا رہا ہے, حال اور استقبال میں اس میں استمرار پایا جائے گا. علماء تشریف فرمائیں, میں دعائیں چاہتا, اس میں استمرار پایا جائے گا. کب؟ کا جب قرینہ دیکھا جائے اور قرینہ موجود ہو. اور قرینے کی چند اقسام ہیں. جو رضی اللہ کہنے پہ تلے ہیں موصوف بھی جانتے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ہدایت النحو بھی پڑھی ہوگی بہت اچھے سے. یہ تو مبتدی بھی جانتے ہیں, طلبہ جانتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے, جملہ فعلیہ ہے, اور یہ وقوع رضا پر دلالت کرتا ہے زمانے ماضیہ میں, اور اس میں استمرار پایا جائے گا حال اور استقبال میں. کب؟ کا جب قرینہ موجود ہو. اب آپ دیکھیے جا کہ قرینہ حالیہ ہے یا قرینہ مقالیہ ہے. یہ میں نحوی گفتگو کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ رضوان من اللہ ہے. سنیے سرکار, رضی اللہ ہے فعل ماضی اور رضوان ہے رضیہ کا مصدر. جملہ پہنچ جائے بس آپ کی آواز. رضیہ کا مصدر ہے, نحوی قاعدہ ہے, اور وہ ہے رضیہ کا مصدر. وہ ہوا فعل ماضی, یہ رضوان ہے رضیہ کا مصدر. یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے جملہ اسمیہ. یہ دلالت کرتا ہے ثبوت رضا پر. کاش کہ میرا جملہ پہنچے. یہ دلالت کرتا ہے ثبوت رضا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, سب سے بڑا نقطہ تو اسی میں. جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذاکرین نقطے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں, ان کو رضی اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار ذاکرین کو نہ بولیے. ان کا تو اپنا مرتبہ ہے کہ وہ ذاکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نقطہ تو ذرا اپنے علم میں دیکھیے, علم میں دیکھیے کتنا بڑا نقطہ ہے. کا کیا؟ کب وہ فعل ماضی ہے رضیہ اور رضوان ہے جملہ اسمیہ مصدر. یہ ثبوت رضا پر دلالت کرتا ہے بغیر کسی زمانے کے, یعنی کوئی قید ہی نہیں ہے. جس کے آگے رضوان لگا دیا تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ راضی ہوگا. قاعدہ قانون یہ ہے, عربی قاعدہ یہ کہ جس کے آگے رضوان لگا ہے اللہ راضی ہوگا نہیں, راضی ہے تب وہ رضوان اللہ ہے. یہ ہو گیا رضوان کا مسئلہ. آخری بات وہ ہے راضیتم مرضیہ. اللہ جانے کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے یہ جملہ لا کے عوام کے حوالے کر دیا, لیکن ہم تو پریشان ہو گئے کہ ہم نے اساتذہ سے کچھ پڑھا تھا اور آپ نے تو کچھ پڑھا دیا. تو بھئی دیکھیے, ہم نے تو جھوٹے جام پیے نہیں ہیں کہ شراب عشق غدیر حلق میں اٹک جائے. جنہوں نے جھوٹے جام پیے ہوں ان کے اٹکے گی, لیکن ہمارے نہیں اٹک سکتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ شراب عشق علی ہے تو ہم تو جھوم کے پیئیں گے, اور ساقی پلائے گا, میکدہ سجے گا, رند آئیں گے, اور ولایت کی شمع روشن ہوگی, پروانے خود بخود آئیں گے. اور جب آئیں گے تو پھر دیکھیے راضیتم مرضیہ پہ بحث ہوگی, جو آپ رضی اللہ کی دلیل بنا رہے ہیں. راضیتم مرضیہ میں ایک ہے اسم فاعل, ایک ہے اسم مفعول. اگر مذکر ہوگا تو راضی ہوگا یا راضین ہوگا. نفس کی طرف اشارہ ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف. تو اب یہاں پہ راضیتم مرضیہ آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے کیا خیمہ ایک ہے؟ رضی اللہ میں رضیہ جملہ فعلیہ فعل ماضی, رضوان مصدر, راضیتم مرضیہ اسم فاعل اسم مفعول. راضیتم مرضیہ کے لیے نحوی قاعدہ اور اس میں صاف عبارت لکھی ہوئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کی تعریف ہوگی اس میں لکھا ہے وَيَقَى رضا علیہ من الجہتین, یعنی دونوں طرف سے رضا مندی ہے تبھی راضیتم مرضیہ کہا جا رہا ہے. دونوں طرف سے رضا ہے تب راضیتم مرضیہ کہا جا رہا ہے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹ کے لب لباب جملہ سن لیجئے جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا. یہ تو ہو گیا نحوی قاعدہ اور قانون کے حساب سے جواب. اب سنیے عقیدے کا جواب. ہم اصحاب مقربین کو بھی رضی اللہ نہیں کہتے.
رضوان اللہ کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں؟ کیا اس کا ثبوت؟ کا اس لیے کہ جو اصحاب مقربین تھے مولا کے وہ توبتن نصوحہ کے ساتھ گئے. اب اس کی شرح کا وقت نہیں ہے، علماء تشریف فرما، توبتن نصوحہ کے ساتھ گئے. اس کا مطلب توبتن نصوحہ یعنی کہ نصب بھی موجود ہے توبہ کے ساتھ. توبتن نصوحہ کے ساتھ گئے. اور زیادہ کی مثال نہ لیجئے، آئیے چلیے کربلا چلیے. اب تک جو سانسیں لے رہا تھا موت سے بدتر تھی. آخری سجدہ حسین کے آستانے میں کیا، حر علیہ السلام ہو گیا. اب آپ کہیں گے علیہ السلام کیوں؟ میں نے کہا سرکار یہاں سند موجود ہے. کہا سند کیا ہے؟ کہا رومال زہرا حر کی پیشانی پر. صلوات پر محمد و آل محمد پر آواز بلند. بس عزیزوں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج ہمیں اپنوں کو جواب دینا پڑتا ہے، غیروں سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، عرفاء جواب دے کر چلے گئے. ایسی ایسی کتابیں قید خانوں میں قید ہو کے لکھ دی ہیں جس کی شرح ابھی تک نہیں ہو پائی. علامۃ الدمشقیہ جس کو پڑھ پڑھ کے لوگ ماشاءاللہ آج اجتہاد کے درجے پہ پہنچ رہے ہیں، یہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اگر علماء سے دامن چھڑا لیا آپ نے، لیکن عالم ہو، عالم نما نہ ہو. ہاں عالم ہونا چاہیے، عالم نما نہیں ہونا چاہیے. اور تمام علماء کرام اس بات کو مانتے ہیں کہ عالم نما ہونے میں اور عالم ہونے میں بہت فرق ہے. کہ عالم نما کون ہے؟ کہ عالم نما وہ ہے جو صرف اپنے فائدے کی بات کرے، عالم محمد کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو نشر نہ کرے، اپنے فائدے کی بات. لیکن عالم ہونا چاہیے اور ہر عالم کا احترام لازم ہے. اور جو عالم کا احترام نہیں کرتا، یقین جانیے ابو جہل کے قبرستان کا مردہ تو کہلائے گا، نفس مطمئنہ کے علاقے کا پھول نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، علم بہت بڑی چیز ہے، اور یہی علم ہے جو کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں تو علم کے گلاب بکھرے پڑے ہیں. جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہے. یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی کی انی نہیں پیوست ہے، یہ باب شہر علم کے والد محترم جناب ابو طالب علیہ السلام کے سینے میں برچھی کی انی ہے. ہر جگہ دیکھیں آپ تو سرکار محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے جو آج اسلام بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے. صرف جناب ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے اور ان کا احسان ہے کہ جو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون سے دندہ شکن جواب دے رہے ہیں. آج پورا گھرانہ، پورا خانوادہ مدینے سے 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام نے نانا کے روضے کو سلام کیا اور سلام آخر کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. زیادہ مصائب میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے. آپ محسوس کیجئے گا 28 رجب المرجب ہے اور 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا اور ابھی بھی مولا سفر میں ہے. شہادت کی ابتدا ہو چکی ہے سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل کی. جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے اور شہادت کی ابتدا اور کربلا کے شہیدوں کی ابتدا ہو چکی ہے. عزیزان محترم، 28 رجب المرجب کو یہ قافلہ چلا اور ہم نے علماء سے سنا اور روایتوں میں پڑھا ہے، روایتوں میں وارد ہوا ہے قیامت کا جملہ کہ جب اماریاں سجائی جا رہی تھیں، سواریاں سجائی جا رہی تھیں، یاد آ گیا وہ فقرہ کہ جب جناب عبداللہ کا عقد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا، اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہا ملکہ غیرت، ملکہ حیا، خیبر شکن کی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہیں، تو مولا کائنات نے جناب عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا. جناب عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا بتائیں کہ کیا حکم ہے؟ کہا نہیں عبداللہ، زیادہ کچھ نہیں بیان کرنا ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ذرا محسوس کیجئے گا. مولا کائنات اور جناب زینب کبریٰ کی رخصتی ہو رہی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جا رہی ہیں، اپنے سسرال جا رہی ہیں، اور جناب عبداللہ کے ساتھ جانا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے جناب عبداللہ کھڑے ہیں. کہا آقا فرمائیں کیا حکم ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ عبداللہ تم میری بیٹی کو جس حال میں رکھو گے، میری بیٹی بس ویسے ہی نصیحت کر رہے ہیں کہ جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے نصیحت کرتا. مولا کائنات اب یہ آپ کو اور ہمیں درس دے رہے ہیں، کیا تربیت ہے. مولا فرما رہے ہیں عبداللہ جیسے رکھنا چاہو گے میری بیٹی رہے گی،
لیکن عبداللہ بس اتنی سی گزارش ہے، 28 رجب کو جب میرا بیٹا حسین مدینے سے جانے لگے اور میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے کہے تو عبداللہ خبردار میری بیٹی کو اپنے بھیا حسین کے ساتھ جانے سے روکنا نہیں۔ محسوس کیا آپ نے؟ آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی فرات جاری ہو گئی، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ محسوس کیجئے، بھائی جہاں مولا حسین جیسا اور بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسا۔ آ گئی 28 رجب، وقت قریب ہے، ایک صبح آئی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، خواب غفلت سے بیدار ہوئے، بستر استراحت سے اٹھے جناب عبداللہ، کیا دیکھا کہ شہزادی خاک پہ بیٹھی ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے شہزادی آقا زادی آپ یہاں خاک پہ بیٹھی ہیں، خاک پہ بیٹھنے کا سبب؟ شہزادی کیا غضب ہو جائے گا، آپ جلد یہاں سے اٹھ کے کسی بلند مقام پہ جا کے بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بنو ہاشم کے شیر اس حالت میں آپ کو دیکھ لیں۔ عبداللہ کیا جواب دیں گے؟ آپ خیبر شکن علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، آپ میرے آقا حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، آپ مولا عباس علیہ السلام کی بہن ہیں، آپ عباس علمدار کی بہن ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ بس شہزادی اٹھیں اور اٹھ کے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ حق ازدواجی جو ہے وہ بھی ادا کرنی ہے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا چونکہ زوجہ ہیں، جناب عبداللہ شوہر ہیں ان کے، اب جناب شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا خاک سے اٹھی، محسوس کیجئے روایت کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک بلند مقام پہ جا کے بیٹھ گئیں۔ اب اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے جناب عبداللہ نے کہا شہزادی کیا حکم ہے ہمیں فرمائے؟ کہا آج 28 رجب ہے، آج میرا بھیا مدینے سے جا رہا ہے۔ جناب عبداللہ نے ایک فقرہ کہا، ہم نے علماء سے اساتذہ سے ایک جملہ سنا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا کرب کتنا ہے اس میں۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہا نے جب یہ جملہ کہا، ہم یہ نہیں کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، صرف یہ کہا 28 رجب ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی ہمیں یاد ہے کہ جب ہم آپ کو لے کر آ رہے تھے تو مولا کائنات نے ہمیں کیا حکم دیا تھا کہ جب ایک بہن مدینے سے اپنے بھیا کے ساتھ جانے لگے تو عبداللہ میری زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے نہ روکنا۔ بس شہزادی آپ جائیے، بھائی یہیں تک مجھے لانا تھا، روایت کا فقرہ سنیے، مجلس تمام ہے، محسوس کیجئے، آپ جائیے، لیکن ایک آپ سے گزارش ہے عبداللہ کی۔ کہا جی بتائیے؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ عبداللہ کے گھر سے بنو ہاشم کے شیر خود آئیں اور آپ کو لے کر جائیں۔ نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ قیامت کا فقرہ ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا گزارش ہے شہزادی کہ بنو ہاشم کے شیر خود آئیں اور آپ کو عبداللہ کے گھر سے لے کر جائیں۔ سوال ہوا اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا، آخر وجہ کیا ہے کہ جناب عبداللہ بنو ہاشم کے شیروں کو بلا رہے ہیں، آقا زادوں کو بلا رہے ہیں، خود نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ جواب ملے کہ بنو ہاشم کے شیروں کو بلایا اس لیے ہے تاکہ جب 18 بھائیوں کے حصار میں ایک بہن جائے تو مدینے والے دیکھیں کہ جب علی کی بیٹی مدینے سے گئی تھی تو کتنی امیر ہے اور جب لوٹ کے آئے گی تو کتنی غریب ہو کر آئے گی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، فصل ازا قریب ہے۔ یہی ہوا 28 رجب یہ قافلہ جانے لگا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوگا۔ ارباب ازا بس سفر کے مصائب سنیے اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، آخری فقرہ، اور اس سے عظیم اصال ثواب اور نہیں ہو سکتا، یہ آخری فقرہ اصال ثواب کے حوالے سے۔ یہ جب قافلہ جانے لگا، جہاں بھائی حسین جیسا، بہن جناب زینب جیسی، وہاں ایک بھائی بہن کا رشتہ اور ہے، علی اکبر جیسا بھائی اور صغرا جیسی بہن۔ ارباب ازا علی اکبر جیسا بھائی اور صغرا جیسی بہن، اور باپ کون ہے؟ باپ ہے مولا حسین اور بیٹی جناب صغرا۔ ارباب ازا سب جانے لگے تو ایک فقرہ ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے، قیامت خیز فقرہ ہے۔ جناب علی اکبر سے یہی تو کہا تھا ایک بہن نے اپنے بھیا سے، بھیا جا تو رہے ہو، اتنا بتاتے جاؤ اپنی اس بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ ارباب ازا ایک بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ جا کے ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ تمام نعمتیں موجود ہیں، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے جا کے پوچھئے کہ اس کی عظمت کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس کی وقات کیا ہے۔
کہ جن کا بھائی اب نہیں رہا، جن کی بہن اب نہیں رہی، اور جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اڑ گیا، وہ جانتے ہیں کہ باپ کی عظمت کیا ہے، وہ جانتے ہیں ماں کی عظمت کیا ہے۔ ارباب ازا بھئی یہ قافلہ جب چلا گئے، 4 میل کا فاصلہ تھا، آخری فقرہ، 4 میل کا فاصلہ تھا کہ جہاں تک جناب صغرا سلام اللہ علیہ علامہ پڑھتے تھے، 4 میل کا فاصلہ تھا جہاں تک شہزادی جناب صغرا سلام اللہ علیہ ننگے پاؤں خاک اڑاتی ہوئی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ ایک منادی نے ندا دی اور آواز لگائی کہ قافلہ روکا جائے۔ مولا حسین نے کہا عباس سے کہ عباس میرے بھائی، قافلہ روکنے کا سبب؟ کہا دیکھیے ہماری اور آپ کے صغرا ننگے پاؤں خاک اڑاتی ہوئی قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ ارباب ازا روایتوں کے فقرے بہت ہیں، لیکن ایک فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جناب صغرا آئی ہیں، قافلہ روکا گیا، لیکن جناب صغرا سلام اللہ علیہ ایسی سواری کے قریب گئیں جہاں پہ بھیا علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب علی اکبر کے قریب گئیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہن لے جانے آئی ہے، ذرا کرب دیکھیے، محسوس کیجئے گا، بھیا یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہن لے جانے آئی ہے، بہن لے جانے نہیں آئی ہے، بس ایک گزارش ہے، جاتے جاتے اپنی بہن کی ایک تمنا پوری کرتے جاؤ، بس ہماری گزارش یہ ہے کہ اے بھیا سواری سے نیچے اتر آؤ۔ اب جناب علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، پر نیچے اترنا تھا، جیسے ہی نقش کفے پا زمین پہ پڑے، جناب صغرا نے کہا بھیا اب سواری پہ واپس چلے جاؤ۔ علی اکبر نے کہا بہن یہ کون سا عمل انجام دے رہی تھی؟ کہا بھیا ارے مدینے میں کوئی نہیں ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تمہارے نقش کفے پا لے رہی تھی، جب تک لوٹ کر نہیں آتے اسی نقش کفے پا کے سہارے اپنی زندگی بسر کروں گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ تجھ کو رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہا علماء کرام علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ ان کے شر سے ہماری قوم کی ہر فرد کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات تو بلند ہیں ہی، پروردگار ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ بحق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار علیین میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محترم نواب حسین زیدی صاحب ابن سید انتظار حسین زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں بوسیلہ 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جزاک اللہ محترم مولانا سید کرتاس رضوی کربلائی صاحب، آپ نے بہترین بیان فرمایا۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار اس مجلس کے تصدق میں مرحوم حاجی سید نواب حسین زیدی ابن سید انتظار حسین زیدی کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت ہو اور ان کے متعلقین کو صبر عطا کرے۔ اور اس وقت کئی مجلسوں کا گراف ایجنسی پر آن لائن سلسلہ جاری ہے، اور ہم مرحوم کے متعلقین کی جانب سے بالخصوص محترم تسلیم زیدی صاحب کی جانب سے وسیم زیدی، فیصل نواب زیدی، علی رضا، پورنور حیدر، امیر حسین و ان کے تمام اعزاء و اقارب کی جانب سے ویورز آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قبلہ محترم کرتاس کربلائی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب عسکری غدیری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے فرائض انجام دیے جناب قاری ندیم نجفی صاحب نے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے بھی سبھی ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جلدی کسی مجلس کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دی اجازت، خدا حافظ، والسلام۔